أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تأكلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ مومن کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے وہی ہے جس نے خلق کیا تم لوگوں کو مٹی سے، پھر ایک نطفے سے، پھر ایک لوتھڑے سے، پھر وہ نکالتا ہے تم کو ایک بچے کی صورت میں تاکہ تم لوگ پہنچو اپنی پختگی کو. پھر تم لوگ ہو جاتے ہو بوڑھے، اور تم میں وہ بھی ہیں وفات پاتے ہیں اس سے پہلے، تاکہ تم لوگ پہنچو ایک معین مدت کو، شاید کہ تم لوگ عقل والے بنو. وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. انسان کی تخلیق کے 3 مرحلے. پہلی تخلیق مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر علقہ سے. ہر مرحلے پہ پہلی تخلیق مستودع کر دی جاتی ہے، یعنی اس کو الوداع کر دیا جاتا ہے. انسان کی پہلی تخلیق مٹی سے ہے، جس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا اور اللہ نے تم کو زمین سے نباتات کی طرح اگایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تم کو ایک قابل ذکر شے نہیں تھے. لم یکن شیء مذکورا. پھر اس کے بعد کی تخلیق نطفے سے ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کرنا مقصد یہ ہے کہ اس کو آزمانا چاہتے ہیں. نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا. سو ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا، یعنی اللہ انسان کو خیر و شر میں آزمانا چاہتا ہے، اس لیے نطفتن امشاجن ہے. پھر تیسرا مرحلہ تخلیق کا جو ہے وہ علقہ کا ہے. علق علق انسان کے دل کی ابتدائی شکل ہے. رحم مادر میں جب انسان کا جسم کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی جاتی ہے وہ علق ہے، یعنی اس کے دل کی ابتدائی شکل. یہ دل ہی ہے جو آواز معلق کو سنتا ہے. آواز معلق جس کا تعلق کسی بلند چیز سے ہو. یہ آواز معلق یہ کن فیکون کی آواز ہے، جس کو انا ہست بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ اللہ کی آواز ہے، انا ہست میں موجود ہوں. یہ آواز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور اس کو آواز معلق اس لیے کہتے ہیں کہ اس آواز کا تعلق آسمان یعنی خلا سے ہے. اجلم مسمن، مسمہ آسمان جس کا مادہ سمائی ہے. اجلم مسمہ سے مراد آسمانی بننا، آسمانی بننے کا عمل. انسان کی ارتقاء آسمانی بننے میں ہے، اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کہ وہ آسمانی بنے. اسی لیے فرمایا لِتَبْلُغُوا اجلم مسمہ. مسمہ آسمان، اللہ نے انسان کے قلب میں وہ قوتیں رکھی ہیں جو اس کو آسمانی بناتی ہیں. اسی لیے فرمایا اس کا تیسرا مرحلہ ہی علقہ ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو
اجلن سے پیدا کیا، خلق الانسان من اجلن. یہ اجلن سے مراد انسان کا نفس ہے. حقیقت میں نفس ایک پردہ ہے. نفس کے پردے میں اجل کے جلوے ہیں. اجل یعنی آسمان. اجل حقیقت ہے. اجلم مسمن آسمانی حقیقت ہے. اگر انسان اس حقیقت کی بلاغت کو نہیں پہنچتا تو پھر وہ اپنی پرانی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے. یعنی آسمانی شعور کو بیدار نہیں کرتا تو پھر بڑھاپے کی طرف لوٹ جاتا ہے. ثم لتکونوا شیوخا. یعنی جو قوتیں اس کو جو آسمانی بننے کے لیے اس کے قلب میں ملی تھیں وہ پھر لوٹ جاتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموت. جیسے یہاں فرمایا گیا ومنکم من یتوفی من قبل. یتوفی من قبل سے مراد ہی موتو قبل ان تموت ہے. مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے. یعنی اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں تم سے چھین لی جائیں، اس نفس کے پردے کو چاک کرو اور اجلم مسمن یعنی آسمان کی منزل کو پالو. اپنی آسمانی پیدائش کر لو. آسمانی بن جاؤ یعنی روحانی بن جاؤ. پھر تم کو موت نہیں ہے. روح کو موت نہیں ہے. یہی باسا بعد الموت کی تفسیر ہے. اور جس کی روحانیت سلب ہو جائے وہ مردہ ہے. روح کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی نہ مرے. قرآن کریم بھی اس عقیدت سے روح ہے. اس طرح قرآن روح اس طرح ہے کہ ہر زمانے میں زندہ ہے اور ہر زمانے کے انسان اسی سے زندہ ہوتے ہیں. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا. قرآن ہر زمانے کے لیے اللہ کا امر ہے. جب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو مردہ ہو جاتے ہیں اور ان کی تخلیق علقۃ نہیں ہوتی اور وہ شیوخا کی طرف لوٹ جاتے ہیں. قرآن روح ہونے کی وجہ سے وہ فاعل با ارادہ ہے. اپنے متبین کے اندر روح پھونکتا ہے، ان کو اولیاء اللہ بناتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم روح کہلاتا ہے، کیونکہ روح ہمیشہ زندہ ہے. اس وجہ سے روحانی انسان کی ہر حرکت، ہر خیال، ہر کام زندہ ہے. وہ الذی یحیی و یمیت. اسی سے زمانے میں انسان زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے. تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا. خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.